فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد نادي عليا وزر اللجائب تجده وأنا لك في النوائب كل هم وغم سيد جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی يا علی يا علی ادركني في سبيل الله یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم جل اللہ تعالی فرج شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر میں بھائی نجف شاہ کی نگری آیا ہوں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ سوچ کی کہ میرے سید کی میرے بھائی کی میرے خون کی یہاں بہت محنت ہے ان کے آباء و اجداد کی ہمارے بخاری خاندان کی یہاں بہت محنت ہے عرفان کے موتی لے کے آیا ہوں جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا کوشش کیجئے گا وصول ضرور کیجئے گا داد کا محتاج نہیں توجہ کا محتاج اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور جتنا تشریف فرماؤں رات کا کافی وقت ہو گیا 12:15 تقریباً ہو گئے میں بھی بڑی دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں آپ پہ احسان لگانے نہیں آیا حق کے مودت کی ادائیگی کے لیے نہ بانی پہ احسان نہ کسی پہ احسان خون کی مجبوری ہے آپ کی خدمت میں حاضر درود و سلام ہو اس شہنشاہ معظم پر جس کے وجود اقدس کی برکت سے یہ جشن یہ ذکر جاری ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت کم مومنین میرے نام سے واقف ہوں گے شاید اہل بیت ٹی وی لندن سے میرے پروگرام مومنین نے سنے ہوں چلتے رہے آپ کے علاقوں میں ہدایت ٹی وی اہل بیت ٹی وی کوشش ہے روئے زمین کے چپے چپے پر سید ہوں اپنے سردار کا تعارف کروں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس انداز سے کراؤں کوئی بھی مومن کس عقیدے کا مالک ہے عقیدہ جانچنا میرا کام نہیں حق بتانا میرا کام ہے عقیدے کا مالک خود پوچھے گا ویسے بھی زبردستی علی منوانا نہیں چاہیے کیونکہ علی کہتی اسے ہے جس کے نصیب میں جتنا آئے بہت شکریہ بہت شکریہ سادات ڈیر اسماعیل خان سے تشریف لائے جس کے مقدر میں جتنا علی آئے وہ علی نہیں جو زبردستی دیا جائے علی کسی گھٹی کا نام نہیں بلکہ گھٹی علی کے نام کی ملتی ہے جی درود پڑھیں شہنشاہ کی شکریہ مہربانی کاٹ کر سادات شکریہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات
ایسے تو ایسے جشن سے ہی آپ نے جاگتے رہنا ہے۔ علی وہ نہیں جو زبردستی منوایا جائے۔ علی اپنے چاہنے والوں کو ان کے مزاج کے مطابق ان کے دل میں اتر کر لوگوں کو کہلواتا نہیں میں اس کے اندر کتنا ہوں، عمل بتاتا ہے اس میں علی کتنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کا بہترین ثبوت سب سے پہلے سید نے مجھے دستار پہ فرمانے لگے کہ یہاں کا اصول ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، ایک دسترخوان علی کا لگتا تھا جس پہ سلمان بھی لنگر کھاتا تھا، میسم بھی لنگر کھاتا تھا، مقداد بھی لنگر کھاتا تھا، بوزر بھی لنگر کھاتا تھا، مگر جو معیار سلمان کا تھا وہ کمبر کا نہیں تھا۔ جتنا علی کو سلمان مانتا تھا، جو علی کو سلمان مانتا تھا، وہ کمبر نہیں مانتا تھا۔ ایمان سے بتاؤ، سلمان نے کسی دن کہا ہو علی کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے تو قابل نہیں، تیرے اندر تو ولایت ہی نہیں جو میرے اندر ہے، نہیں۔ سلمان نے ثابت کیا علی کی مرضی ہے جس میں جتنا آ جائے۔ بہت شکریہ کاٹنا، بہت شکریہ سادات مومنین۔ علی کی مرضی ہے جس میں جتنا آ جائے۔ ویسے رجب شاہ جی، علی پورا کا پورا اس میں آتا ہے جس کے دل میں بت نہ ہو۔ نہیں آج کر پائے، نہیں، آپ نے دائیں بائیں دیکھ کے میری بات ظاہر کرتی ہے۔ نوجوان میرے طرف دیکھیں، علی اس میں آتا ہے پورا کا پورا جس کے اندر بت نہ ہو۔ کعبے میں بھی جب بادشاہ تشریف لے کے آئے بت نہیں تھے۔ دلیل ہے اس چیز کی، علی بھی جس دل میں آئے گا کم از کم اس میں بت نہیں ہوں گے۔ شاید ہمارے ذہنوں میں یہ چھپا ہو کہ یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ہی بت ہوتے ہیں، نہیں، علی کے مقابلے میں جو بھی آئے بت ہوتا ہے۔ اس لیے تو کسی عاشق، بسم اللہ، اس لیے تو کسی عاشق توجہ ہے، میرے طرف دیکھتے رہنا۔ اسی لیے کسی عاشق نے جو آنے والے تشریف لے آئیں گے، پڑھنے والے بیٹھیں گے، اب اتنی دور سے آئے ہوں، مقصد تو پہنچاؤں گا نا، مقصد حق تو پہنچاؤں گا نا۔ باقی میرے مولا کا بڑا احسان ہے، یہ سید ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے، سیادت ہاتھ نہیں پھیلاتی، سیادت ہاتھ اوپر رکھتی ہے۔ میں آپ سے لینے کچھ نہیں آیا، کچھ دینے آیا ہوں، اگر لیتے ہو تو۔ ایسے ہے سید سرکار، سیادت نے ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھا ہے۔ کیوں؟ حرف آتا ہے جلال الدین سرخ پوش پہ، ان کی اولاد بھی بھکاری ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، توجہ ہے۔ میں نے اب یہ نہیں اتارا، جو عطا ہوا ہے یہ یہیں آج رہے گا۔ آپ نے توجہ رکھنی، اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھائی، رجب شاہ جی وہ کہتے ہیں زمانے میں بچے رہتے ہیں یقیناً جو گناہوں سے، زمانے میں بچے رہتے ہیں یقیناً جو گناہوں سے، علی والے روز اپنی ایسی عید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بہت مہربانی، شکریہ بھائی شمشیر شاہ جی۔ علی والے روز اپنی ایسی عید کرتے ہیں، عید علی جو ان کے اندر رہتا ہے، کوئی بھی ان کے پاس آنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو علی ہے۔ شہزادی کونین ملکہ عالمین معظمہ بنت اسد اپنی مرضی سے کعبے تشریف نہیں لے کر گئی، پوری علمی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شہزادی خود تشریف لے کر نہیں گئی۔ رجب شاہ جی، جبرائیل آیا ہے، آ کے کہا ملکہ عصمت، ہاشمیوں کی عزت، ملکہ طہارت، وہ چاہتا ہے آپ تشریف لے آئیں، ورنہ آپ جہاں ہو وہیں کعبہ ہے۔ تشریف لے کے آیا، شہزادی چلی، کوئی لمبا سفر نہیں ہے، گھر اتر سے لے کر شہزادی کا کعبے تک آنا، کوئی بہت طویل سفر نہیں ہے، شارٹ سا سفر ہے۔ شہزادی تشریف لے کے آئی، پوری علمی ذمہ داری سے شہزادی نے پتا تھا کس لیے جا رہی ہے۔ شہزادی نے اپنے ساتھ نہ کرتے رکھے
نہ گدا رکھا نہ تکیہ رکھا. پڑھ کے دیکھو شیعہ کتابیں. نہ شہزادی نے پانی کا مشکیزہ رکھا کیونکہ غسل کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے. آج کی بالٹی کو اس دور کا مشکیزہ کہتے ہیں. جی بسم اللہ توجہ ہے. دیکھیں ہر ماں تیاری کرتی ہے بچے نے آنا ہو نا پہلے سے تیاری کرتی ہے چیزیں سلوانا چیزیں تیار کرنا. ملکہ عالمین خالی ہاتھ تشریف لے کے گئے. کعبے سے پہلے کھڑے ہو کر آواز دے کے فرماتی ہیں شہزادی فرماتی ہیں مخدوم عالمین فرماتی ہیں امیر المومنین کی پاک اماں فرماتی. میں بہت شکریہ ینگ بلڈ اسپیشل میسج فار یو. بڑا اہم میسج ہے بابا. ہم اپنی زندگی میں اپنی ماں کو امی امی اماں اماں امی امی موم کہہ کے پکارتے ہیں. کبھی ہم نے اپنی ماں کو ان کے نام سے پکارا؟ نہیں, جرت ہی نہیں. جانتے ہیں ماں کا نام کیا ہے؟ اگر ہم اس ماں کا نام نہیں پکارتے جس کے مرنے پر حاضر میت کہہ کے رشتہ تعلق توڑ دیں گے تو علی کی ماں کا نام. یہ میرا خاندان یہاں رہتا ہے, نقوی البخاری خاندان ہے کسی کی جرت مخدوم خاندان کی پردہ دار کسی ماں بہن بیٹی کا نام لے؟ ہے جرت؟ غازی قلم کے نیچے بیٹھے ہو, پیر امیر شاہ بادشاہ کی دربار میں بیٹھے ہو, ہے کسی کی جرت؟ نہیں. ڈر ہے, حیا ہے, غیرت کا معاملہ ہے. تو جن کی وجہ سے ہم ہیں. بہت شکریہ کاٹ کر سلام. پیغام ہے نا جی, میسج ہے. جن کی وجہ سے ہم ہیں وہ جو سردار ہیں جن کی سرداری ازل سے ہے اب تک ہے, کم از کم ادب سے پکارنا چاہیے نا. بابا میں چھوٹا سا تھا, ماں نے سکھایا تھا بیٹا نام ادب سے لینا ہے. تو کیا کروں, مجبوری ہے نا بابا. بات پہنچ رہی ہے. مخدوم عالمین ملکہ کونین کعبے کے باہر تشریف لے آئی. سامنے مجمع بیٹھا ہے چند افراد کا جن میں سے ایک مشہور نام بھی موجود ہے تاریخ میں. وہ روایت کرتا ہے علی کی اماں دروازے سے نہیں گئی حالانکہ کلید بردار کعبہ چابی جناب ابو طالب کے پاس تھی. شہزادی وہاں سے نہیں گئی. میں نے تخیر میں سرکار ابو طالب کی خدمت میں عرض کیا سرکار یہاں سے لے آتے نا. فرمانے لگے پہلے ہی ہمارے ایمان پہ آنے والی صدیوں کے لوگ شک کریں گے. اگر ہم تالے کی چابی کھول دیتے تو یہی دنیا کہتی اپنا گھر سمجھ کے اپنے دروازے سے لے آئے, اپنا گھر سمجھ کے اپنے دروازے سے لے آئے, اپنا گھر سمجھ کے اپنے دروازے سے لے. ہم تو کلید بردار کعبہ تھے, ہم نے کھولنا بھی چاہا تو اس نے حکم دیا ابو طالب نہیں کھولنا. ہم در کھلوا کے اپنا ثابت نہیں, یہاں دیوار کھلوا کے اپنا ثابت کرنا چاہتے ہیں. شہزادی کونین سن چکے ہو. ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. سید میں نے وہاں درس میں ہم اس پہ تھوڑا سا اظہار کیا. کم از کم قرآن میں 12 دفعہ شاہ جی لفظ حج تشریف فرما ہے. لفظ حج 12 دفعہ ہے. 12ویں دفعہ وَلِلنَّاسِ والی آیت ہے جس میں لفظ حج نہیں حج ہے. حج کا مطلب علماء سے پوچھنا جھک کر دے. جس آیت میں حج کو واجب کیا گیا اس میں لفظ حج ہے. غور کرنا, فتوے نہ لگانا. آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں. غور ضرور کرنا. جہاں حج کہا یا پروردگار نے واجب کر کے کہنا کیا چاہا تو اس کے پیچھے جو بات چھپی ہے پروردگار چاہتے تھے او حاجیو جب بھی میرے کعبے آنا جھک کے درار. جب بھی کعبے آنا جھک کے درار دیکھنا. شاہ جی کم از کم 7 دفعہ دوبارہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے. جرمن انجینئر ہیں, اسپیشلی پڑھ کے دیکھیں تاریخ کہ کسی طرح اس دراڑ کو چھپایا جائے. دراڑ کیوں چھپے؟ چھپانے والے چھپ گئے, دراڑ نہیں چھپی. یہ بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہاتھ لگا کے بوسہ نہ دے, بلکہ کپڑا ڈالے رکھے, نظر نہ آئے.
پتہ نہیں کیسا معجزہ ہے علی بادشاہ کے دنیا میں تشریف آوری کا، پتہ نہیں کیا کمال معجزہ ہے۔ یاد چلیے ایک جملہ دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جو نبی آیا جس نے معجزہ دکھایا، اس نبی کے جانے کے بعد معجزہ ختم ہو گیا، نہیں عرض کر پائے۔ جناب نوح تشریف لائے، کشتی بنائی، طوفان ختم، معجزہ ختم۔ جناب ابراہیم آئے، آگ ان کے لیے گلزار کی گئی۔ جناب ابراہیم تشریف لے گئے، آگ ختم۔ تھک تو نہیں گئے؟ عیسیٰ تھے، مردے زندہ کرتے تھے، عیسیٰ گئے، وہ کام بھی ختم۔ یا علی آپ کو کون جانے ہیں؟ بادشاہ آپ کو کون جانے؟ آقا آپ کو کون جانے؟ ہر معجز نما کے آنے پر معجزہ ہے، جانے پر ختم، مگر یہ کیسا معجز نما ہے، چلا بھی گیا، معجزہ بھی باقی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، چلیے وقت کھولنے کی میں نے بڑی کوشش کی۔ لفظ شریکت القرآن، شریک القرآن، شریک القرآن، سلام میں ہم کہتے ہیں نا آخر میں صاحب و زمان اللہ مان، پہلا سلام السلام علیکم یا شریک القرآن پڑھتے ہیں نا؟ نہیں، چند بندوں نے سر نہیں ہلایا، آپ نہیں پڑھتے؟ ٹی وی پہ سوال ہوا کہ شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی، میں نے کہا یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میرے مولا کی ریت نمازی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آن لائن بیٹھے گا، فوری ورڈ سن رہے ہیں، میں نے کہا ایسا بلیم نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں۔ ہاں جو تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں ان کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اللہ سے مہدی کا دیدار مانگنے کا۔ شکریہ یار، سلام میں کاٹ کر یار، کوشش کیا کرو، قضا نہ کیا کرو، مہربانی یار، سلام۔ بڑا بہترین موقع ہے اللہ سے قائم کا دیدار مانگنے کا۔ ایسا نہیں ہے، بلیم لگاتے ہیں نہیں، الحمدللہ نمازی ہیں، ماتمی ہیں، ماشاءاللہ یہ قوم سارے اچھے اچھے کام کرتی ہے، بس تھوڑی سی ان کو اور موٹیویٹ کر کے سرکار کے لیے کرایا جائے گا تو کمال آ جائے گا۔ کیسے؟ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے یا نہیں؟ روکتی ہے۔ وہ نماز نہیں جو بے حیائی سے نہ روکے، وہ نماز نہیں جو برائی سے نہ روکے۔ یہ میں نے نہیں کہا بھائی شمشیر قاسمی، اس زبان نے کہا جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بس تھوڑی سی کمی یہی رہ گئی ہے، نمازیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، جو چیز روکتی ہے تو رک جانا چاہیے، اگر نہیں رکے وقت ہے رک جائے۔ یہ ولایت کو لے کے تو ہم آ گئے ہیں کہ جی بس جس نے نماز میں علی کی گواہی دی تو بس اس نے سارا کچھ کیا، جس نے نہیں کی تو وہ فارغ ہو گیا۔ بابا یہ ابتدائی بات ہے، آگے کی بات بھی کرو۔ علی کی گواہی بھی نامکمل رہ جاتی ہے، بے شک نماز میں کیوں نہ دی جائے، اگر نماز پڑھنے کے بعد بندہ ہر عورت کو ماں نہ سمجھے۔ میسج ہے جہاں تک پہنچے۔ شکریہ شمشیر قاسمی صاحب، بہت شکریہ سیدہ، مہربانی نماز بھی نامکمل رہ جاتی ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد یا وہ ماتم بھی نامکمل رہ جاتا ہے جو محبت حسین میں سینے پہ ہاتھ مارنے کے بعد بندے کی آنکھوں میں حیا نہ ہو۔ شہزادی کونین 4 راتیں مہمان رہی، 4 راتیں سن بیٹھے علماء سے۔ 3 راتیں شریعت میں کسی گھر رہنے والے کو مہمان نہیں کہا جاتا، 4 راتیں ہو جائیں تو وہ مالک کہلاتا ہے۔ شہزادی کونین مالکن بن کے گھر اتر میں تشریف لائی، یہ بھی گھر اتر ہی تھا نا ان کا۔ کبھی ٹائم ہونا تو پھر بھائی رجب شاہ جی گزارش دل کرتا ہے کہیں مجمع ایسا ہو سننے والے ہوں میں بتاؤں شہزادی نے 4 راتوں میں 3 دنوں میں کیا کیا کیا۔ یہ علی تو 13 رجب کو آ گئے، 4 راتیں کیوں رہی؟ لکھا ہے کتب میں، کبھی شمال والی دیوار علی سے بولتی تھی، کبھی مشرق والی دیوار علی سے بولتی تھی، کبھی مغرب والی دیوار علی سے بولتی تھی، اللہ اکبر، کبھی کعبے کی چھت علی سے بولتی تھی، اور کبھی وہ اتر کے آتے تھے آ کے گفتگو کرتے تھے اور شہزادی فرماتی تھی، شمشیر قاسمی یہی جملے لکھے ہیں بھائی، شہزادی فرماتی تھی کاش میں جان پاتی یہ 5 نور کون ہے۔ علی آگے سے فرماتے اماں میں بتاتا ہوں۔ بڑی طویل گفتگو ہے،
माशाल्लाह सुरों के आशिक हो कि आप नसरी बातों पे दाद दे रहे हैं, बड़ी बात है। मैंने कहा मैं तवज्जो का मोहताज हूं। मुख्तसर मेरा रबीब जाएं अली को लेके आए, आप नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे। सरकार तशरीफ ले गए, या अली को हाथों पे रखा। लिखा है कुतुब में, मगर मुहक्किकीन ने जो बात लिखी है वो भी सुनते जाओ। लिखा है कुतुब में, रसूल ने कहा अली को सुनाइए, मगर मुहक्किकीन ने बात इससे आगे की है। काट काट सुन सके तो बता दूं। मुहक्किकीन लिखते हैं रसूल ने अली को नहीं कहा कोई सुनाइए, अली ने कहा या रसूलल्लाह कोई सुनाओ, कोई सुनाओ, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। अब यही तो कमाल है, अली को कौन भला समझे। तौरात ज़बूर इंजील नाजिल हो चुकी हैं, वो तो सुनाना बनता भी है, कुरान तो नाजिल ही नहीं हुआ। कौन समझेगा जी। बिस्मिल्लाह जी। मैंने बहुत तमीदी बातें आपकी खिदमत में चंद एक जश्न के हवाले से अर्ज की हैं। चूंकि एक बात की जाती है जी, बुखारी साहब इमाम ज़माना के अलावा नहीं पढ़ते। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। रजब शाह मैंने किताबों में भाई ना पढ़ा होता मैं कभी ना कहता। मुझे मिंबर की अजमत की कसम, अली बादशाह एक दिन नौकर को कह रहे थे दुआ मांग महदी जल्दी आए। ना हो शाह जी, खुदा की कसम शिया किताब है, या कम अज कम सुनने की कुव्वत पैदा करनी चाहिए मेरे मौला की रैयत को। ये यकीन है, दुआ मांग मेरा कायम जल्दी आए। वो कह रहा है जो दुआओं को कबूल, दुआ मांग मेरा कायम जल्दी आए। आगे बंदा कदमों पे हाथ रख के कहता है, बंदा भी बड़ा आके था, कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला आका क्या फायदा होगा। फरमाते हैं मुझ अली को, रजब शाह जी यही लफ्ज हैं, किताब का नाम मुअज्ज़ात आले मोहम्मद। फरमाते हैं मुझ अली को 44,000 साल तख्त पे देखना चाहता है। मौला मेरा तो दिल करते हैं आप हमेशा तख्त पे बैठे रहे। फरमाया फिर दुआ मांग महदी जल्दी आए। शाह जी सरकार ना फरमाते या अली बादशाह फरमाते हैं, एक दिन मिजाज अली बदला। सरकार मिंबर कूफा पे बैठे बैठे उतर आए आके सही सरकार मैं बड़ा मशहूर हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई, साहिब ज़मान खैर फरमाए यहाँ के तमाम सादात पर, और शहंशाह ज़माना के अवलीन दस्तों में इस्तकबाल वालों में शामिल हों। कूफे के मिंबर पे सरकार तशरीफ फरमाए, बैठे बैठे उतर आए। साथ एक नौकर खास है जिसको ज़बान आम में कुमैल कहते हैं। सरकार फरमाते हैं कुमैल मेरे माँ और बाप कुर्बान हो मेरे लख्त जिगर पर, जो इस तख्त पे बैठेगा, जो इस तख्त पे बैठेगा। मौजू नहीं है सरकार कायम का, लेकिन बात सामने आ गई, बादशाह की है, इसलिए उम्मीद यह है काटगढ़ इसको जमीन की नजर नहीं अपने दिलों में जरूर जगा देगा। फरमाते हैं मेरा लख्त जिगर, उस पर मेरे माँ और बाप कुर्बान, इस तख्त पे बैठेगा। अब मुझे नहीं पता जिन पे अबू तालिब कुर्बान, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया सादात, मेहरबानी सादात। सरकार यहाँ बैठेगा। सरकार कौन यहाँ बैठेगा? फरमाते मेरा लख्त जिगर कायम महदी यहाँ बैठेगा। अच्छा सरकार खुतबा देगा? जी फरमाते खुतबा देगा। अब अली बादशाह ने खुतबा भी सुनाया। एक जुमला सुनाता जाऊं, सिर्फ एक जुमला, खुतबा तवील है, कभी वक्त हो बंदे फ्रेश हो फिर मैं ये आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ। खुतबे का जुमला कमाल है। सरकार फरमाते मेरा लाल यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठ के एक जुमला फरमाए, सिर्फ एक जुमला, ओ मेरी दादी का हक खाने वालों, ओ छुप छुप कर छुपने वालों, कहाँ छुपोगे? मुझ महदी से छुपोगे, जहाँ जाओगे मुझ महदी को पहले पाओगे। फरमाएंगे आगे कहेगा मेरे घर को मजलूम समझने वालों मैं आ गया। तवज्जो है, आगे और कमाल जुमला है। सरकार फरमाएंगे या ही फरमा रहे हैं, मेरा लाल फरमाएगा। रजब शाह जी बड़ा लतीफ जुमला है। मौला फरमाते मेरा लाल कहेगा मैं ही था, मैं ही था, मैं ही था जो नबियों की मदद करता रहा।
काट करना कहूँ तो मैं कहाँ कहूँ। शमशेर काज़मी बड़ा अहम खुतबा है, कभी हुक्म कीजिएगा इस पट्टी में मेरा दोबारा प्रोग्राम बना, अगर मैं आया, बड़ा अहम खुतबा है, सुनिएगा। सैयद कमाल जुमला जुमला बड़ा कमाल है। आगे फरमाएंगे, मैं जब तक हकदार को हक ना दिला दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे जालिम मट्टी से मट्टी क्यों ना हो चुका। सैयद सरकार ये मैं टेक नहीं रहा, मैं उतार के रख सकता हूं, मैं फिर लेके जाऊंगा। तवज्जो है जी, मैं संभालते संभालते टाइम कभी पहना नहीं इन्होंने शफकत फरमाई। तवज्जो, आप मेरी तरफ देखिएगा, हमारे घर का मामला आपने नहीं घबराना, आपने मेरी तरफ मुतवज्जह रहना। जश्न की रात है, मुस्कुराना वैसे चाहिए, हंसना वैसे चाहिए, जहन्नम वैसे ही बंद कर दीजिए, जैसे जहन्नम वैसे ही क्लोज कर दी जाए, कर दी गई थी। यही तो अली के आने का कमाल है। अगर किसी के दिल में भी अली आ जाए उसके लिए भी जहन्नम क्लोज, मगर आए अली जो अपने दिल को काबा करार देता है। जो भी अपने दिल को काबा करार देता है फिर अल्लाह उसी में अली उतार देता है। जो भी अपने दिल को काबा करार देता है। आओ जी, वक्त काफी हो गया, पढ़ने वाले तशरीफ फरमा है। एक खैरात ना मांग रहे, किन से? इलाके का, मुआशरे का, पाकिस्तान की हद तक रिवाज है। अभी मैंने अर्ज किया, तफसीली बात करता हूँ। सैयद जी, बच्चा किसी के यहाँ पैदा हो, फकीर, भिखारी, खैरात मांगने वाला दरवाजा खटखटा के बच्चे का, नौ मौलूद का सदका मांगता है ना शमशेर काज़मी? और भाई तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ, हम तो लेके जाएंगे। कहा भाई अभी मेरे पास नहीं, कहा हम तो बैठे रहेंगे, हम तो लेके जाएंगे। बच्चा है, कोई आम बच्चा थोड़ा है, लेके जाएंगे। इतने अरसे बाद अल्लाह ने तेरे घर बच्चा दिया है, जो है दे दे। अगला खुशी में दे ही देता है। भाई दरवाजे पे आ गए, खाली नहीं जाएंगे, दे ही देते हैं। किसी के पास 500 हो 500 देता है, 1000 देता है। मांगने वाला डीठ हो ना, 10-10 हजार ले जाता है, बकरे भी ले जाते हैं। सादात के हमारे घरों से ऐसे ही आ जाते थे ना, वो दरवाजे पे खड़े, हमने नहीं जाना सैयद साहब, ऐसे नहीं जाना, घर में जो है वो दो है। बच्चा आपके घर आया है, सैयद आया है, दो, ऐसे है। आओ आज हम सब मिल के फकीर बन के काबे चले। काटगढ़ बस यही मैसेज है जिसके लिए मैं इतनी दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आओ सब भिखारी बन के चलते हैं उस दर पे जहां खाली कोई नहीं लौटता। हमें इस नौ मौलूद का सदका चाहिए। आने वाला बच्चा आम बच्चा नहीं, जो आते हुए बालिबास होके आए उसे अली कहते हैं। जिसके 11वें बेटे का लक़ब शरीक अल कुरान हो। नहीं अर्ज कर पाया, मैं नहीं अर्ज कर। रजब शाह जी भाई है मेरे, क्योंकि मैं बाकी सादात के नाम से आशना नहीं हूं, जब नाम से ना आशना होगा इंशाल्लाह उनके भी नाम लूंगा। महसूस नहीं फरमाइएगा, भाई ये सारे खून है, बुजुर्ग हैं, तवज्जो कीजिएगा। शाह जी कारोबार शुरू करते हैं अपने शहर नौशहरा में। इन्होंने ऐलान किया जी मैं अपना शरीक रखना चाहता हूं। और जी एक मलक आ गया ऊपर से, फरिश्ते, उन्होंने कहा रजब शाह हम शरीक बनना चाहते। कहा नहीं बाबा, आपके नाम से वैसे ही मखलूक डरती है, आप जाइए, मेरी तो दुकान से सौदा ही को नहीं लेगा। कुदसी आ गए, इन्होंने कहा सॉरी, जाइए, मेहरबानी कीजिए, आप जाइए, आपका काम नहीं, मेरा कारोबार ही नहीं चलेगा। उन्होंने कहा किसको शरीक करेगा? कहा मैं अपने जैसे को। जानिए औलिया पढ़वा रहे हैं मुझसे। हाँ हाँ मौजूद है वली, तो आज इसी पे गुफ्तगू। इस्लामाबाद मासूम का फरमान है, मौतें 3 किस्म की शादी। एक मौत वो जिसमें जिस्म भी मरता है, रूह भी मरती है। एक मौत वो जिसमें जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। एक मौत वो जिसमें ना जिस्म मरता है ना रूह मरती है। पहला खिताब जो सुबह हुआ वो इसी पे होगा। वो खैर बात फिर किसी दिन, तवज्जो है जो इस हवाले से जश्न है। अच्छा, मौत के नाम पे घबराया ना करो। जश्न अली सुनने वालों, मोमिन मरता नहीं सोता है, बिल्कुल ना घबराया, बेशक फरमान है, गवाही दे रहे। तवज्जो है जी। आओ खैरात मांगते हैं शरीक अल कुरान के दादा से। अच्छा, ये शरीक अल कुरान पे बात हो रही थी, थोड़ी सी बात अर्ज करता जाऊं। रजब शाह जी ने कारोबार शुरू किया, शरीक इन्होंने अपने जैसा कोई बंदा लगाया।
क्योंकि ज़रूरी था शिरकत के लिए हम सिंफ भी होता, बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह, हम सिंफ भी होता, हम ज़ात भी होता। हम सिर्फ नहीं समझ ही नहीं पाए, 12:30 पौने 1 हो गया, आपका भी कसूर नहीं, वक्त काफ़ी हो गया, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया काठगढ़ को सुन रही है। हाँ, आप लाइव देखे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तवज्जो में तरफ कीजिएगा। काठगढ़ भी यहाँ इस अंदाज से सुनता रहा, जश्न अली, हाथ भी बंद करके बैठा रहा ठंड की वजह से, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट भी ना लाया, फिर जश्न के कमाल का फायदा क्या है जी? मुस्कुराना चाहिए ना, इबादत है, और दिल ना भी करे मुस्कुरा पड़ो, और बड़ा फायदा होगा। पता क्या होगा? आदत पड़ जाएगी। यहाँ से जाओगे कोई टेंशन है कि कहोगे अली के सदके। जनाब फिजा ने जब रोटी दी थी ना शायद, जनाब फिजा ने जब रोटी दी थी, जनाब जिब्राइल दर पे आए थे, शुक्रिया कहा था। जब शुक्रिया कहा था, जनाब फिजा ने अंगड़ाई ली थी, अंगड़ाई लेके फरमाते हैं, जिब्राइल तो हमारा शुक्रिया अदा करते, हमने तो वजुल्लाह का सदका दिया था। भाई क्या बात है, आपकी क्या बात है? शरीक कल मेहरबानी जाग पड़े हो माशाल्लाह। शरीक कल कुरान शिरकत के लिए जरूरी है, हम सिर्फ हो, हम जात हो। ये सैयद बैठा एक काम शुरू करता है, यकीन जानिए अपने जैसा साथ मिलाएगा, न मलक मिलाएगा, फरिश्ता मिलाएगा, न कुछ मिलाएगा, न करोबियान मिलाएगा, अपने जैसा मिलाएगा। क्यों? शिरकत के लिए जरूरी है, हम सिर्फ हो, हम जात हो, हम सिर्फ हो, हम जात हो, हम सिर्फ हो, हम जात हो। जिसका 11वां बेटा कुरान का शरीक हो, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। वैसे पहले फैसला ये ना करने कि कायम शरीक कुरान है या कुरान महदी का शरीक है, उसका पहला क्या होगा? इसका मतलब शरीक तकरीबन ऐसा ही होता है जैसा वो होता है। इससे बड़ी दलील मैं क्या दे सकता हूँ? उस सरदार की आज दुनिया में तशरीफ आवरी है, आमद है, कि जो अपनी मर्जी से काबे में तशरीफ लाकर बड़े बड़े मसले हल कर गया, जिनमें से सबसे बड़ा मसला जो अली ने हल किया। हर बंदे की कोशिश होती है अपने, जब भी दामाद अपनी बेटी के लिए कोई चुने, अपने स्टेटस से ज्यादा या कम से कम अपने स्टेटस का चुने। या अली आपके क्या कह ले, आपने काबे में आकर मुस्तफा के लिए स्टेटस से दामाद क्लियर कर दिया कि मोहम्मद को दामाद मिलना चाहिए, तो कैसा? बहुत शुक्रिया। आज ही खैरात मांगने चलते हैं, है दिल, पहले दिल है तो चलते हैं, नहीं तो बस मैं चलता हूं। चलते हैं परवरदिगार के पास, परवरदिगार आलम, खालिक दो जहान, हम अजल के मंगते, अजल के भिखारी, मांगने वालों में से हैं। हम आए हैं तेरे घर आने वाले नौमौलूद का सदका लेने, हमें कुछ दे। खाली तो हम जाएंगे नहीं, लेने आए हैं, कुछ अता कीजिए। यही सादात का काम है, ये दर्स, ये पैगाम रैयत तक पहुंचाना। ऐसे है ना जी? सौ बिस्मिल्लाह। क्या मांगो जी? परवरदिगार वो 5-10 किले चाहिए थे, अली के बदले सिर्फ 10 किले। अच्छा परवरदिगार 10 करोड़ दे दे, बस 10 करोड़ अली के बदले। अली के बदले, अली तो बाकी है, अली फना तो नहीं है, कम से कम अली के बदले मांग भी जो करो वो भी बका की करो, फना की ना करो। नहीं आज कर पाया भाई, अली के सदके कुछ मांग रहे हो, ऐसी खैरात मत मांगो जिसने फना हो जाना है। अच्छा परवरदिगार मेहरबानी कर, भाई सादात मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा, आपकी रैयत थकी बैठी है, टाइम बहुत हो गया। अली के सदके हमें जन्नत दे दे, कम से कम कंफर्म कर दे कि हम जन्नत में जाएंगे। कहा सदियां होगी तुम्हें करबला सुनते 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 सुनते, करबला तुमने सुनी नहीं। हाँ परवरदिगार सुनी है, इसका मतलब सुनी है, उतारी नहीं। बहुत शुक्रिया, उतारी नहीं परवरदिगार, हम समझे नहीं। फरमाया उतारते तो फिर गौर करते, करबला वालों की ठुकराई हुई चीज का नाम जन्नत है। बहुत शुक्रिया।
اتارتے ہیں. کربلا اتارنا اور ہے، سننا اور ہے. جس نے کربلا اتاری ہے اس کا معیار اور ہے، جس نے کربلا سنی ہے اس کا معیار اور ہے. میں نے کربلائیوں سے پوچھا آپ نے کیا مانگا تھا؟ کہنے لگے ہمیں حسین دیتے رہے جنت. میں نے کہا کیا مانگا؟ رجب شاہ جی جملہ دینے لگوں، پڑھوں گا شعبان پہ تفصیلی اس پہ کتاب جہاں بھی میرے مولا نے میری ڈیوٹی لگائی. کربلائیوں نے کہا جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو. ہاں کیا بات ہے، جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو. جنت تو ویسے ہی مقدر مومن ہے، جو مقدر میں ہے وہ حسین سے مانگو. ابھی نہیں پہنچا پایا. کربلائیوں نے کہا جو چیز مانگ کے قدموں تلے مل جائے وہ مولا سے مانگو. اے پروردگار احسان فرما، بہت وقت ہو گیا، 1 بجنے والا ہے، مومن تھک گئے ہیں، اب کچھ نہ کچھ عطا کر. آواز آئی میری حجتوں نے ایک دعا سکھلائی تھی، وہ دعا یاد رکھو. کہا کیا؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ سے سوال کر رہا، فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْنِي طَلَبَ سَارِكَ مَا امام منصور. میرا اللہ میں تجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، علی کے آنے کے صدقے میں، تیرا رجب کے صدقے میں، کعبے میں آنے والے شہزادے کے صدقے میں، اس کریم کے صدقے میں، اس شفیق کے صدقے میں، اسی کی بدولت ہم سب کو مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. امپورٹنٹ میسج. شاہ جی ہم سب کو، ہمیں اندازہ ہی نہیں صاحب زمان کے لشکر کے سپاہی کا مقام کیا ہے. کم از کم مقام یہ ہے اگر وہ زندہ ہوا اور وہ کہیں بھی ہوا، اس کا قدم ایک وہاں جہاں وہ ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. بستر پر سو رہا ہوا، بستر سمیت کعبے پہنچ جائے. دنیا سے چلا بھی گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. کاٹ گڑھ میں دفن کیوں نہ ہوا، قائم اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. خیرات ہو تو پھر ایسی ہو، نیاز ہو تو پھر ایسی ہو، لنگر ہو تو پھر ایسا. شاہ جی سادات ازام، نیاز خیرات ہو تو پھر ایسی ہو نا، جس کو دائمی. اچھا نہیں، ابھی 15 شعبان کو ہم سب عریضے لکھتے ہیں نا، آٹے میں بند کر کے ڈالتے ہیں. کس کو کہتے ہیں مولا تک پہنچانا؟ بھائی مہربانی، بھائی بہت شکریہ. حسین بن رو کو، حسین بن رو ہمارے خط مولا تک پہنچانا. پہلے تو احاطہ کرنا باتیں شعبان کی. رجب شاہ جی حسین بن رو کتنی طاقت کا مالک ہے، اس کو پتہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے پانی میں کس کس کا کیا کیا عریضہ پڑا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. مہربانی یار، بہت شکریہ. مہربانی یار، بہت 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 سلام ہے آپ کو. یہاں کے دریا میں کتنی عریضے پڑے ہیں، کس کس کے پڑے ہیں. سندھ کے دریا میں کس کے پڑے ہیں، کے پی کی کے نہروں میں کس کے پڑے ہیں، پنجاب کے کھالوں میں کس کے پڑے ہیں. اس کو پتہ ہے کہاں کہاں پڑے ہیں، بتانا نہیں پڑتا. یہی تو کمال ہے بقا کی خیرات کا. 1200 سال ہو گئے، تقریباً 1100 کچھ سال جناب حسین بن رو کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر آج بھی ڈیوٹی پر فائز ہو کر آنے والی امت کو، نسل کو بتا رہا ہے یاد رکھو اس در سے فنا نہ مانگنا، بقا مانگی تو بقیہ تو نہ دے گا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، بقا مانگنا فنا نہ مانگنا. آؤ ہمارا ایک ہی عریضہ ہے، پوری قوم کا ایک ہی عریضہ ہے، پوری امت مصطفیٰ کا ایک ہی عریضہ. پروردگار صدیاں ہو گئی ہمارے سردار کو پردہ غیبت میں بیٹھے ہو گئے، ہم جیسے گنہگار کو ان کی زیارت کے قابل بنا، ہمیں ایسا بنا جیسا ہمارا سردار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. نہیں عرض کر پائے. رجب شاہ جی میں نے بات ایسی نہیں کی. رجت کا دور ہوگا، اس دن میں نے تھوڑی سی بھی اس پہ گفتگو کی ہے. رجت کا دور وہ دور جس میں آپ کا صاحب و زمان آئے گا. صرف صاحب و زمان نہیں آئے گا، آپ کے سارے امام آئیں گے. ہے عقیدہ یا نہیں؟ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں جس شیعہ کا عقیدہ رجت پہ نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی ہے. بڑی طویل گفتگو ہے، صرف رجت پہ ہی بات کرنے لگ جاؤ بہت ٹائم لگ جائے گا. رجت وہ دور جس میں صرف امام زمانہ نہیں، پوری امام زمانہ کی جد آئے گی، پورے نبی ولی وسیع آئیں گے، مظلوم قبروں سے آرام سے اٹھائے جائیں گے، ظالم کھوپڑیاں چیر کے نکالے جائیں گے،
وہ دور رجت ہوتا ہے جس میں بکری اور شیر کٹھے پانی پیئے، وہ دور رجت ہوتا ہے جس میں لوگ گھروں کو تالے لگائے بغیر سوئیں، وہ دور رجت ہوتا ہے جس میں عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کے ارادے سے جائے، کسی مرد کی جرت نہ ہو عورت کو آنکھ اٹھا۔ یہ آپ کے رسول نے بتایا سارا۔ ہماری تیاری نہیں ہے رجت، ہم نے کبھی خواہش ہی نہیں کی، گھومتے پھرتے جنت، گھومتے پھرتے جنت، مجلس ماتم عزاداری لنگر نیاز جنت، مولا تجھے جنت، وہ جانے والے وہ جنت۔ اور نہیں، نظریہ بدلو، ویسے بھی دنیا میں تبدیلی کے سلسلے چل پڑے، اب آنی چاہیے مومنین میں بھی تبدیلی۔ نماز پڑھیں، میرا اللہ میری نماز قبول ہو جائے، مجھے قائم کے لشکر میں میرا روزہ تیری بارگاہ قبول ہو جائے۔ وہ وقت دکھا جب عبداللہ میں ذوالفقار حیدری چلے، اندازہ ہی نہیں ذوالفقار حیدری کیا ہے، وہ تلوار جو شجرے دیکھ کر کاٹتی تھی اس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ نہیں رجب شاہ جی میں بات پوری نہیں کر سکا، رہ جائے گی تشنا رہ جائے گی، صرف ایک بات پیش کرتے ہوئے ایک جملہ اور پھر اجازت چاہنے لگا ہوں، کافی میں خطاب کر گیا۔ وہ تلوار جب ایک جنگ کے موقع پر بادشاہ علی نے اپنے ایک نوکر کے سامنے سرکار نے یوں ذوالفقار رکھی اور نوکر نے آ کے محبت کے انداز میں یا علی سے کہا، یا علی آج جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے بادشاہ آقا شہنشاہ، آقا جنگ میں ہوتے ہیں دشمن، اس کا مطلب آپ نے کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا۔ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ دی گئی جس کی پشت سے قائم کا نوکر نکلتا تھا۔ کی کیا بات ہے؟ رجت وہ دور جس میں ظالموں کو سرکوبی کر کے مظلوموں کا حق لے کر ان کو بار بار فنا کیا جائے گا۔ دل کرتا ہے وہ دور دیکھیں۔ اچھا یہ علی کا جشن منا رہے ہیں نا، اسی پہ بات کرتا جاؤں، یہ علی کا جشن منا رہے ہیں، یا علی سامنے کسی کو نظر آ رہے ہیں؟ یہی تو ہماری کمیاں ہیں، جب علی سامنے نظر آئیں گے اس دور کو دور رجت کہتے ہیں۔ اور کون مومن ہے جس کا دل نہیں کرتا ہم یا علی کو دیکھیں؟ بھئی مہربانی سید بہت شکریہ، کس کا کون مومن ہے، کون عہدیدار ہے جس کا دل نہیں کرتا ہم یا علی کو؟ ہر ایک مومن چاہتا ہے ہم علی کو تخت پہ بیٹھا دیکھیں، علی کو مسکراتا دیکھیں، حسنین کو ساتھ دیکھیں، باقر کو دیکھیں، سجاد کو دیکھیں۔ دل کرتا ہے نا؟ تو پھر ہوگا۔ صرف یہ نہیں جتنا آپ جشن بنا کے بیٹھے ہو، یقین جانو شہزاد علی اکبر کا عقد ہونا ہے، ولیمہ ہونا علی اکبر کا۔ کانٹی کون ہو گئے جو جنت مانگتے ہیں؟ جو جنت مانگتے ہیں وہ کانٹی نہیں ہے، وہ شمولیت والے لوگ نہیں ہیں، صرف وہ علی اکبر کے ولیمے میں شریک ہوں گے جو جس وقت بھی بیٹھتے ہوں گے وہ یہی کہیں گے، اللہ علی اکبر کا سنتے 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 ہمارا درد سے جگر بھرا ہے، ہمیں وہ دور بھی دکھا جب علی اکبر سہرے پہنے۔ دور رجت ہر مومن کو ہر وقت یہ آس رکھنی چاہیے امید، کیونکہ موت کا کوئی بلا وقت نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ موت سے نہیں گھبرانا، موت سے نہیں ڈرنا، اس چیز سے گھبرانا ہے۔ پیاسے مہدی بھائی مجھے دیکھیے گا، اس چیز سے گھبرانا ہے کہیں ہم کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہوں، سردار کی آواز آ گئی ہم رہ گئے تو کیا ہوگا؟ یار کسے کہتے ہیں امام زمانہ؟ آج تک کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کی، امام زمانہ کسے کہتے ہیں؟ 11 امام علی بادشاہ سے لے کر عسکری بادشاہ تک امام ضرور ہے، امام زمانہ نہیں۔ امام زمانہ زمانے کا سردار، امام آف آور ٹائم، زمانے کی توجہ ہے۔ اس وقت کون ہے امام زمانہ؟ پوری اتنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی جد کی دربار پہ کھڑا ہوں، یقین جانیے نہ پڑھا ہوتا میں نہ کہتا 11 سردار آئیں گے، یا علی سے لے کر عسکری تک آئیں گے، کتب میں لکھا ہے امام زمانہ مہدی ہوں گے، سردار ہی ہوں گے۔ ہماری تیاری کب ہوگی؟ ابھی، آج سے، یہی نیت، یہی ارادہ۔ آج کے بعد کائنات کی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ آنکھیں امام کی امانت ہے۔
ابھی بھی نہیں سمجھا پایا. شاہ جی میں کڑوی بات ایک اور عرض کرنے لگا, مجھے داد نہیں چاہیے, صرف توجہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. کیوں؟ اس نے امام کی امانت, آنکھیں عام آنکھیں نہیں, ان آنکھوں نے غازی کا علم دیکھا ہوتا ہے. یہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں, انہوں نے حسین کی سواری زلزلہ دیکھی ہوتی ہے. یہ عام آنکھیں, اللہ اکبر, اندازہ ہی نہیں. مولا جانتا میں کہتے ڈرتے ڈرتے یہ باتیں نہیں بتاتا کہ شاید مخلوق کہیں اس کا مس یوز نہ کرے. پتہ ہی نہیں ریت کو غازی کی علم پہ نگاہ کرنے کے فضائل کیا ہے. شمشیر قاضی یقین جانی ہے, پتہ ہی نہیں, مس یوز کرے لوگ. عباس علمدان کے علم کو دیکھنے کی فضیلت کیا ہے. اور بابا یہ تو بڑے آگے کی بات ہے, ایک مومن کے مومن کو مل کے دیکھنے کی فضیلت کیا ہے. تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہوگا, ہم کہاں کھڑے, ہمیں کہاں کھڑا ہو گئے. ہم عام نہیں, ہم وہ ہیں جن کے دلوں پہ مولا کا بسیرا ہے. اس لیے ہمیں سب سے مختلف ہو کے رہنا ہے. صبر ہمارے اندر. ٹی وی پہ بیٹھا ہے, اس بیٹھ پہ یہی سوال ہوگا, کیسے پتا چلے کہ مولا ہم سے راضی ہے. بھئی اس وقت سرکار غیبت میں ہے, کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے, کیسے پتا چلے سرکار ہم سے راضی ہے. میں نے کہا چھوٹا سا کرائٹیریا لے لو, جلال الدین سرخپوش کا صدقہ ہے, میری جد پاک کا صدقہ ہے, چھوٹا سا کرائٹیریا لے لو. چھوٹا سا کیا؟ میں نے کہا جب تمہارے اندر صبر آ جائے, جب تمہارے اندر شکر آ جائے, جب تمہارے اندر ٹینشن ختم ہو جائے, ہر چیز کو مولا کی رضا پہ راضی ہو کے قبول کرنا شروع کر دو, دنیا کی ہر عورت, ماں, بہن, بیٹی نظر آنے, یقین جان لینا مولا تم پہ راضی ہے. امام کی رضا کی بڑی نشانی ہے. کیوں؟ ہم ہر نماز میں آخر میں سلام میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, اللہ مان من فطرت زمان, من شر شیطان و من جور زمان. کس کو کہہ رہے ہیں؟ تب ترجمے پہ غور ہی نہیں کیا. اللہ مان بچا, معافی, توبہ, شیطان کے شر سے, زمانے کے جور سے, زمانے کے فتنوں سے. کسی عام سے عام بندے سے بھی سوال کرے, بندہ خالی نہیں لوٹاتا. کائنات کے مولا سے بندہ سوال, شر شیطان, جوری زمان, فتنت زمان, ایسا ہوگا شیطان سے بچنے کے لیے مہدی کو کہے اور پھر بچ نہ سکے. جی یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بھی ایک طویل موضوع ہے, یہ بڑی گفتگو ہے. کہیں کس کو رہے؟ اس کو کہ جو خالی لوٹاتے نہیں, سائل کو عطا کرتے ہیں. اس کا مطلب جو کہہ کے بھی نہیں بچتا, وہ خود بچنا نہیں چاہتا, وہ تو بچاتا ہے. بس بہت زیادہ میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر گیا, اتنا ہی کافی سمجھیے گا. آپ عہد کرتے ہیں, تیرا رجب ہے دل. پورے دن میری چوتھا یہ پروگرام ہے, سرکار کی برکت سے میں نے ابھی تک عہد نہیں لیا. پتہ نہیں میں یہاں کیوں کھڑا کہہ رہا ہوں. آؤ عہد لیتے ہیں. آج کے بعد یہ آنکھیں امام کی امانت, کرو وعدہ میرے سے نہیں, اپنے مولا سے. مولا یا تیرے غم میں روئیں گی, یا تیرے گھر کی پاک شبیہات کو دیکھیں گی. وعدہ. یہ زبان امام تیری امانت, یہ تجھے لبیک کہنے کے لیے بولے گی. آدھا معاشرہ ہمارا ویسے ہی سید بہتر ہو جائے اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں تو. جناب عیسیٰ کے 25 دسمبر پڑھ رہا تھا شادی, فیصلہ بات پڑھیے. جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو جو بات کی وہ بڑی کمال تھی. حواری تقریباً 12 ہیں. یہ جناب سلمان حواریوں میں سے ہے. نام ان کا روز بات تھا, سرکاروں نے سلمان بنایا. کروں گا گفتگو اس پہ تفصیلی. سرکار فرما رہے ہیں خداوند عرش و کرسی کی حکومت ہوگی. چپ کر کے سنیں, توجہ, نداء چاہیے نہیں, کوئی بات نہیں, توجہ سنیں. خداوند عرش و کرسی کی حکومت ہوگی. اے خداوند عرش و کرسی, جس طرح تیری حکومت آسمانوں پہ ہے ویسے تیری حکومت زمین پہ قائم ہو. جو وہ حکومت دیکھنا چاہتا ہے مشکل سا کام اس کو کرنا پڑے گا. کیا جناب عیسیٰ اپنے حوالے کو کہتے ہیں, اس کو یہ کرنا پڑے گا اگر کوئی اس کی ایک گال پہ تھپڑ مارے, دوسری گال آگے کر کے کہے یہاں بھی مار لے. یہ کرائٹیریا پیاس حسین بھائی یہ فرمایا سرکار عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے. اور عیسیٰ کون ہے؟ جو آپ کے قائم کا ہے جی. سید فرما رہے مقتدی ہے, بات مکمل کر دیا. آؤ جی خوشی, ایک جملہ سنو اور اجازت. میرا دل تھا سرکی کی شاعری پڑھوں گا لیکن وقت نہیں رہا, کافی میں پڑھ گیا. پڑھنے والے تشریف فرمایا, صبح آپ نے بھی کام کاج پہ نکلنا ہے. خوشی
کیا ہوتی ہے خوشی؟ کسی بندے کا پرائز بانڈ نکل آئے، خوش ہوتا ہے اس وقت تک جب تک پرائز بانڈ رہے۔ کسی بندے کا بڑا مشکل میں پھنسا ہوا کام ہو جائے، خوش ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ کام ہو جائے۔ عید آتی ہے 30 دن، یکم رمضان سے 30 رمضان تک عید کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک عید رہتی ہے خوشی رہتی ہے، عید ختم خوشی ختم۔ کاٹ کر سادات یہ ولیوں کی برکت سے اب تک میسج پہنچ رہا ہے۔ رات کا ٹائم ہے، کوئی ایک جملہ بھی سب اپنے اپنے دل میں بٹھا لو، پھر بھی کمال ہو جائے گا۔ عہد آپ نے کی آج میرے ساتھ نہیں، اپنے مولا کے ساتھ۔ آج کے بعد آقا مجبور کرے گا، یہ نفس کہے گا کوئی بات نہیں، آج گناہ کر لے کل ثواب کرنا۔ نفس کو کہنا او شرم کر، مجھے مجبور نہ کر، میرا مولا کسی وقت بھی آ جائے گا۔ شاہ جی اتنے ذرائع آل محمد نے دیے ہیں نا مومنوں کو، یقین جانیے ہر وقت مجالس، ہر وقت عزاداری، ہر وقت ماتم ایسے ہے۔ نماز پڑھی، خاک شفا ہم نے سامنے رکھی۔ شاہ جی ہمیں اندازہ نہیں رجب شاہ جی خاک شفا پہ نگاہ کے کیا فضائل ہے، یقین جانیے کیا فضائل ہے۔ خوشی وہ خوشی نہیں ہوتی جو تھوڑے وقت کی ہو۔ ایسٹر خوشی نہیں جو صرف عیسائیوں کو ملتی ہے، یہ عید خوشی پوری نہیں جو صرف مسلمانوں کو ایک دن کی ملتی ہے۔ ایک عیسائی نے، ڈاکٹر بن نے اس پہ بات کی، وہ کہتے ہیں وہ خوشی نہیں جو صرف چند بندوں کے لیے ہو۔ ان سے پوچھا کیا خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جس سے پوری کائنات خوش ہو۔ روح زمین کا ذرہ ذرہ جس میں خوش ہو اور تھوڑی نہ ہو، کتنی لمبی ہو، اس کو میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے لکھا ہے، ارزا کا طوّن و تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و